سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی مثل ہے، نہ کوئی نظیر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان من، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ایک میچ کیا ہو گیا، دنیا میں آگ لگ گئی، پڑوسی ملک سب سے زیادہ اس کا شکار رہا۔ گویا کہ لوگ مختلف اوقات اور ظرفیت کا اظہار کرنے لگ گئے۔ مجھے قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ کال یاد آ گیا کہ مسلمز who are opposing پاکستان right now، پوری زندگی وہ یہ ثابت کرتے رہ جائیں گے کہ وہ کتنے وفادار ہیں اپنے ملک سے۔ بھارت میں رہنے والے مسلمان کس حد تک وفادار ہیں، وہ یہ ثابت کرتے ہوئے پوری عمر گزار دیں گے۔ اور یہ ایک بار کا واقعہ نہیں ہے، چاہے کوئی ٹی وی آرٹسٹ ہو، چاہے کوئی فلم آرٹسٹ ہو، گاہے بگاہے اس کو سارے کارنامے انجام دینے کے بعد، دنیا بھر کی شہرت اور محبت اور مقبولیت بٹورنے کے بعد، سارے اکتساب اور حصول کے بعد، آخر میں اس کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جناب میں تو آپ کے ملک سے محبت کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال جو اٹھتا ہے وہ آپ کے مذہب کے اوپر اٹھتا ہے، اور آج کا پیغام یہی پیغام ہے کہ ساری دنیا میں جس جگہ پہ بھی ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، جہاں رہتا ہے، اس کو پہلا سوال پہلی نگاہ سے اسی بات پہ دیکھا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ایسی ریاست کا قیام ممکن بنایا جو اسلام کے نام پہ بنی اور جو مسلمانوں کو اپنی آغوش میں لپٹا لے گی اور پھر دنیا بھر میں عدل اور مساوات کے اصولوں پہ گامزن رہے گی۔ شاید اسی لیے ایسا ہوا کہ کل ہی کے میچ کے بعد، گزشتہ ابھی اس دورانیے سے ہم گزرے ہی نہ تھے، کہ ایک بالر 11 کھلاڑیوں کی ٹیم میں ایک بالر جو مسلمان ہے، سارا قصور اس کا نکل آیا۔ محمد شامی نے پاکستان کو میچ جتوا دیا ہے۔ محمد شامی کو آخری اوور کیوں دیا گیا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ داڑھی رکھتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، صرف اس لیے کہ وہ بھارت میں رہتا ہے، وہ وہاں کے نیشنل اینتھم سے، وہاں کی محبت اور الفتوں سے، وہاں کے ملک کی ساری محبتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کی وفاداریاں ہو سکتی ہیں، مگر چونکہ وہ مسلمان ہے لہٰذا اب اس کو ثابت کرنا پڑے گا، اور ثابت تو کیا، ان کے اوپر سارے غداری کے الزام بھی لگا دیے ہیں۔ قائد اعظم کا وہ کال سچا ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج کا موضوع بھی یہی ہے، دنیا بھر کے تمام مسلمان ایک لمحے سوچیں بیٹھ کر کہ وہ جس جگہ چلے جائیں، جس خطے میں جا کے رہیں، پاکستان ان کے سینے میں بستا ہے۔ پاکستان کے علاوہ وہ کہیں گزارا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اسلام ہے۔ اور اگر میچز کو بھی، کھیل کو بھی مذہب کے نام پہ جانچا جائے گا، مذہب کے نام پہ پرکھا جائے گا، تو پھر 2015 میں یہی محمد شامی کتنی سارے وکٹس لے گیا پاکستان کے خلاف، پوری بیٹنگ لائن کو اس نے تباہ برباد کیا۔ اس وقت یہ مسلمان نظر نہیں آیا، اس وقت یہ مذہبی منافرت نظر نہیں آئی، اس وقت یہ انتہا پسندی کہاں تھی؟ کیا پھر یہ آج کے بھارتی وزیر اعظم کے کارنامے ہیں، اس موجودہ حکومت اور سیٹ اپ کے کارنامے ہیں، کہ بھارت کا ایک عام سویلین بھی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے گھوم رہا ہے، جس کو صرف اسلام دشمنی نظر آ رہی ہے؟ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کے ہار جانے اور پاکستان کی جیت جانے پر بھارت میں جشن کیسے ہوا؟ چلو بھارت کا جشن تو ایک طرف رکھ کے بات کرتے ہیں، کشمیر میں جشن کیسے ہوا؟ کیوں نہ ہو کشمیر میں جشن؟ کیونکہ کشمیری محبت کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ، محبت کرتے ہیں ان سجدوں کے ساتھ جو دوران کرکٹ پڑے اور کیے جاتے ہیں، محبت کرتے ہیں ان نمازوں کے ساتھ جو کرکٹ کے میدان میں بھی، اسٹیڈیم میں بھی ادا کی جاتی ہیں، محبت کرتے ہیں ان نعروں کے ساتھ جو پاکستان کے دل اور پوری زبان سے گونجتا ہے، محبت کرتے ہیں کشمیری پاکستان کے کلمے کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ، لباس کے ساتھ، زبان کے ساتھ، عقیدوں کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے جہاں بھی ہو۔ آپ کسی کی محبتوں پہ پہرا نہیں لگا سکتے، آپ کسی کی محبتوں پہ کوئی سلاسل نہیں باندھ سکتے، کوئی زنجیر نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ تو محبت ہے۔ اور پھر یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، جتنی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں اس کا تسلسل ہے۔ بھارت میں بہت سارے مقامات پہ جشن اور خوشی منائی گئی، اس لیے نہیں، صرف اس لیے نہیں کہ بھارت ہار گیا، ہمیں بھارت سے کیا لینا دینا ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کی محبتیں ہیں عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ،
پاکستانیوں کے ساتھ، مظلوم کے ساتھ، مظلوم کشمیریوں کے ساتھ، اور وہ اس جشن کو خوشی کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں کیونکہ کرکٹ کی جیت ہے، کھیل کی جیت ہے. ہم یہی دعویٰ کرتے آئے ہیں آج تک کہ کھیل ہے، چاہے دبئی میں کھیلا جائے، پاکستان میں کھیلا جائے، نیوزی لینڈ میں کھیلا جائے یا خود بھارت میں کھیلا جائے. لہٰذا آج ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ ہمارا پڑوسی ملک مذہبی انتہا پسندی کے عروج پہ جا چکا ہے. اب اس کو کھلاڑی نظر نہیں آ رہے، اب اس کو داڑھی والا مولوی نظر آ رہا ہے، یا پھر اس کو عرفان پٹھان نظر آ رہا ہے، یا پھر اس کو مسلمان نظر آ رہا ہے، اور کوئی دوسرا اس کو نظر نہیں آ رہا. ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کسی قوم کی دشمنی میں اندھے ہو جاتے ہیں. قرآن بھی آپ کو یہی کہتا ہے، واضح پیغام دیتا ہے کہ کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اندھا نہ کر دے اور عدل سے دور نہ کرے. اعدلوا، عدل کرو، وہ اقرب للتقوی، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. لہٰذا میں آپ عدل کے اس پیمانے کو لبریز ہوتا دیکھیں گے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم چیخیں، چلائیں، آواز اٹھائیں اور شرمندہ کریں ان لوگوں کو جو ایک مسلمان بالر کو صرف اس بات کا تانا دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے ملا ہوا ہے یا پھر پاکستان کی محبت نے اس کو اس کے ملک کو ہروا دیا ہے. ایسا قطعی نہیں ہے، مگر بہرحال آج سوچنے کا لمحہ فکریہ ہے. ایک ایسا موقع ہے کہ جس پہ پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ قائد اعظم نے یہ سچا کہا تھا اور 100% سچا کہا تھا، اور اسی بات کے اوپر قائم ہے. آج ایک اور بات بھی میں آپ سے کروں گا، صرف یہی نہیں ہے، انتہا پسندی کے نئے روپ نظر آ رہے ہیں. جشن رواج، یہ فیب انڈیا کا ایک ایسا برانڈ ہے. فیب انڈیا خود اپنی ذات میں بڑا مشہور برانڈ ہے. یہ کپڑوں کا انتظام کرتا ہوتا ہے، بہت بڑے اس کے چاہنے والے ہیں، پہننے والے ہیں، فینز ہیں، فالوورز ہیں، اور اس کے یوزرز اور کنزیومرز ہیں. صرف اس نے جشن رواج کا ایک جملہ استعمال کر دیا دیوالی سے پہلے، اور وہ نفرت اور وہ انتہا پسندی نظر آئی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ. کیوں ہے ایسا؟ مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہم تو یہاں سب ایک ساتھ مل کے رہتے ہیں، تو پھر وہاں پہ یہ الگ الگ بٹوارے کا خواب کون دیکھ رہا ہے، اور اگر دیکھ رہا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ آج تفصیل سے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ علماء کرام بھی تشریف فرما ہوں گے، آپ کے کمنٹس بھی لیں گے. ٹویٹر کو بھی لوگ بغور دیکھ رہے ہیں اور بزور دیکھ رہے ہیں. دیکھنا بھی پڑے گا کیونکہ یہ سب کچھ ایسی نفرتیں ہیں جو عیاں ہو رہی ہیں، اور شاید کہیں نہ کہیں آپ نے عدل کا دامن چھوڑ دیا ہے تو سب کچھ نظر آ رہا ہے. مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں کیا پیغام ہے، آج سے بات کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا تو بڑی تفصیل سے بات کروں گا. آج پاکستان نیوزی لینڈ کا میچ بھی ہے، مگر میچ سے قطع نظر کیا اب کرکٹ میں کھیلنے کے بجائے مذہب کھیلا کرے گا، نفرتیں کھیلا کریں گی اور محبتیں پرے ہو جائیں گی؟ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید. مجھے وسیم بریلوی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ اپنے ہر لفظ کا خود آئینہ ہو جاؤں گا، اس کو چھوٹا کہہ کر میں کیسے بڑا ہو جاؤں گا. اور تم گرانے میں لگے تھے، تم نے یہ سوچا ہی نہیں، میں گرا تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا. ہاں، تو یہ پاکستان کو گرانے میں لگے تھے، پاکستان کو بدنام کرنے میں لگے تھے. ایف اے ٹی ایف میں ڈال دیں، گرے لسٹ میں ڈال دیں، ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، سیکیورٹی ریزنز بناتے ہیں، ٹیموں کو نہ بھیجیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کا حامی ہو خدا، پھر اس کے سامنے کون ہے یہ کون دیکھتا ہے. باطل کی قوتیں کمزور نظر آتی ہیں. میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کی جیت سے اگر ہندوستان میں موجود مسلمانوں کے دل خوش ہو سکتے ہیں تو پھر وہ جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، وہ جو امارات کی کنٹریز کے ہیں، وہ جو عربی ہیں، وہ جو گلف پرشین سارے ریجنز ہیں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، وہ تو خوش ہوتے ہوں گے. ایک میسج میں ضرور دینا چاہتا ہوں کہ کھیل کو کھیل ہی رکھیں، کیونکہ یہ کھیل ہے، اس میں ہار جیت ہوتی ہے. کبھی آپ جیتیں گے، کبھی ہم ہاریں گے، کبھی ہم جیتیں گے، کبھی آپ ہاریں گے، اور پھر آپ ہاریں گے اور بار بار آپ ہاریں گے. تو آپ کو تیار ہونا چاہیے ذہنی طور سے، کوئی مشکل نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے میں ایک نقطہ بھی، بہت سے لوگوں نے سوال پوچھا کہ کھیل کے دوران نماز پڑھی جائے، نوافل ہو سکتی ہیں، واجبات فرائض ہو سکتے ہیں. ہاں، میں ان کا بھی جواب دوں کہ اصل مزہ تو یہی ہے کہ رن میں، جنگ میں آپ حقوق اللہ ادا کریں اور حقوق العباد کو پیغام جائے، نشر ہو جائے ایمان کا یہ تقاضا کہ دیکھیں کتنی محبت ہے، ساری توجہ اور دھیان کھیل کی طرف ہے. دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ خدا کو دیکھنے جیسی کیفیت میں ہیں. یقینی طور سے وہ دیکھا تو نہیں جا سکتا، مگر آپ ایسے ہیں جیسے آپ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے. میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے پروگرام میں تشریف فرمائے مفتی طاہر عباسی صاحب. آپ کا کافی دیر سے انتظار تھا، آپ تشریف لے آئے.
اور ساتھ ساتھ مفتی وسیم بندگی صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے. آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا. پروگرام میں ایک خاص بات, اس کے بعد میں اپنے مہمانوں کے پاس جاؤں گا, سوال جواب بھی کروں گا. پروگرام میں ایک خاص بات ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ آپ کو پتہ لگنی چاہیے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ ایسے حالت میں نماز ہوتی نہیں ہے, وضو کا کیا کانسیپٹ ہے, وضو ہوا ہوگا نہیں ہوا ہوگا, یہ باتیں, یہ مسائل تو ہمیشہ آتے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ یہ باتیں وہاں سے آ رہی ہیں جہاں اسلام کا تصور ہی نہیں ہے, یعنی وہ تھوڑا سا پڑھ کے یہ بتا رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پروگرام کے پچھلے حصے میں کہا کہ جشن رواج اصل لفظ ہے رواج. اردو کا لفظ رواج یعنی رسم, کوئی چال چلن, کوئی ایسی روایت چلی آ رہی ہے. جشن لفظ ہندی میں موجود ہے اور یہ ہندی کا ہی لفظ ہے. خود اردو بھی ہندوستان میں پیدا ہوئی ہوئی زبان ہے, لہٰذا اس سے اناد, اس سے کینہ, اس سے بغض سمجھ سے بالاتر ہے. مگر چوں ہی فیب انڈیا نے یہ برانڈ لانچ کیا, بڑی تعداد میں, آپ ٹویٹر اٹھا کے دیکھیں, آپ ٹیلی ویژن, بڑے رائٹ شروع ہو گئے ہیں, احتجاج شروع ہو گئے کہ جناب یہ اردو کا لفظ کیسے استعمال ہو گیا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو مسلمان سے بھی دشمنی ہے اور اپنی زبان سے بھی دشمنی ہے. وہ زبان جو خود آپ کے یہاں جنم لے چکی ہے, جس کو لوگ ادب کی زبان کہتے ہیں. اردو ہے میرا نام, میں خسرو کی پہیلی, میں میر کی ہمراز ہوں, غالب کی سہیلی. یہ سب آپ کے شعراء گرام ہیں, آپ کی دھرتی پہ پیدا ہوئے لوگ ہیں. اب آپ کو پاکستان دشمنی میں یہ زبان ہی بری لگ رہی ہے. سارے شعراء راحت اندوری سے لے کر وسیم بریلوی تک آپ کی سرزمین میں پیدا ہوئے لوگ, اب آپ کو یہ لوگ برے لگنے لگے ہیں. اب آپ کو وہ لوگ برے لگنے لگے, ان کی زبانیں بری لگنے لگی ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کو تھوڑے علاج کی ضرورت ہے. وہ ایک بہت زبردست سی بات مجھے یاد آئی کہ دنیا میں پاگل کا علاج ہے کیونکہ وہ پاگل خانے چلا جاتا ہے, بیوقوف کا علاج نہیں ہے کیونکہ بیوقوف خانہ نہیں بنایا آج تک, صرف باتیں بنائی. میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے درمیان موجود مفتی طاہر عباسی صاحب, مفتی وسیم بندگی صاحب. سب سے پہلے یہ میچز ہوئے, یہ آپس کی نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں, مگر کیا مسلمان دنیا بھر میں یہ نہیں دیکھ رہے کہ مسلمان سے, اسلام سے نفرت اب کھیل میں بھی نظر آ رہی ہے. اب کوئی کھلاڑی اگر کھیلے گا اور اس کا تعلق اسلام سے ہوگا تو اس کو اپنے ملک کا بھی غدار کہیں گے. یہ کیسا رنگ ہے, یہ کیسا روپ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویس بھائی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے دعوت دی, اور شہر کی موجودہ صورتحال کی بنیاد پہ معذرت خواہ بھی ہوں کہ تاخیر ہوئی. جی, بہرحال جو صورتحال اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے, خصوصاً پڑوسی ملک ہندوستان کے اندر, اب اس کو ہندوستان کہہ لیں, بھارت کہہ لیں یا انڈیا کہہ لیں, اپنے اپنے محبت کے یہ تعلق کے تقاضے ہیں. میں اس وقت آپ کے اس چینل اور اس کیمرے کی آئی کی وساطت سے پڑوس ملک کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. صحیح. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں اس خطے کے لیے اگر کسی بھی قسم کا کوئی ایسا جرثومہ پروان چڑھ رہا ہے کہ جو کہ نفرت کو جنم دیتا ہے, میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے دلوں میں اپنے ہندوستان کے لیے اور ہندوستانیوں کے لیے جو محبتیں ہیں اس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں ہندوستان سے تعلق کی بنیاد پر آپس میں رشتے کیے جاتے ہیں, ہندوستان کے خطوں سے مناسبت کی بنیاد پر دسترخوان سجائے جاتے ہیں. اور ان کا رویہ کیسا ہے, اس کا کیا علاج ہے؟ اور ان کا رویہ جب دیکھنے میں آتا ہے تو ہمیں, میرا تعلق ہندوستان میں میرا ددیال امروہے مراد آباد سے ہے بھائی ماشاءاللہ, اور ننیال میرا دہلی سے ہے. محمد شامی کا بھی امروہے سے ویسے جناب. جی, تو مجھے ایسے رویوں کو دیکھتے ہوئے دیگر خطوں کے مسلمانوں کے سامنے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میرا آبائی تعلق ہندوستان سے ہے. جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا, سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, یہ تو جوڑنے کے اسباب ہیں, یہ توڑنے کے وسائل نہیں ہیں. لہٰذا اس کے اوپر بولا جانے والا ایک ایک لفظ یاد رکھیے, سوچئے گا, تولیے گا, پھر بولیے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایک لفظ آپ کے پورے ملک اور آپ کی پوری تہذیب اور ثقافت کی بدترین ترجمانی کر جائے. صحیح ہے. میں اپنے جس شعبوں سے وابستہ ہوں اس میں ہم اپنے سب آرڈینیٹس کو بھی, میں ایک ایسے ادارے سے وابستہ ہوں جہاں 52 ممالک کے طلبہ ہم ایک دسترخوان پر جامع بن نوریہ میں بیٹھا دیکھتے ہیں, جس میں عرب بھی ہیں, عجم بھی ہیں, کالے بھی ہیں, گورے بھی ہیں, اور انتظامیہ کو بھی ہم سراہتے ہیں اور طلبہ کو بھی ہم خیر سگالی کا پیغام دیتے ہیں. وہ ہمارے ملک کے سفیر ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کی عالمی فہرستوں کے اندر پاکستان کے لیے ایسی محبت کا سبق
وہاں کی نئی نسل کی زبانوں پر نظر نہیں آ رہا. جی کھیل کا میدان ہے, اس کو کھیل کی حد تک رکھیے, جس میں ہار بھی ہوتی ہے اور جیت بھی ہوتی ہے. جو کھیلا ہی اس بنیاد پہ جاتا ہے, اس سے پہلے ایک ایکسپیکٹیشنز دے دی جائیں, ایسے میسیجز دے دیے جائیں, ایک پرسپشن بلڈ کر دیے جائے کہ تم نے ہارنا ہے اور تمہیں کھیلنے کا کیا فائدہ. یہ کھیل نہیں ہے, کھیل نہیں. بہت خوب. یہ کرکٹ کی بدترین توہین ہے. اس کھیل کو کھیل کی حیثیت دیجئے اور اس کو حیثیت دیجئے, اس کو بے حیثیت مت بنائیے. بھائی بہت خوب, بہت خوب. مجھے خوشی ہے آپ کا بیک گراؤنڈ بھی انڈیا سے ہے, آپ کے آباء و اجداد, یعنی اس خطے سے آپ یہاں پہ ہجرت کر کے آئیں تو پھر وہ قائد اعظم کی بات ویلڈ نظر آتی ہے کہ اب وفا کا صحیح تقاضا نظر آئے گا. ورنہ وہاں کے لوگ تو ثابت کرتے رہ جائیں گے کہ بھئی ہم سچے ہیں اپنے ملک کے ساتھ, مگر آپ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں. البتہ مفتی وسیم بندگی صاحب, چونکہ کھیل ہے, کھیل کی کیفیات الگ ہوتی ہیں. کھیل میں وقت نماز آ جائے تو عین گراؤنڈ میں بیچ وقت میں نماز ادا کرنا کتنا اچھا پیغام دیتا ہے, مسلمانوں کو کتنی تسکین ہوتی ہے بات دیکھ کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ. دیکھیں میں اپنی گفتگو کا آغاز قرآن پاک کی ایک آیت سے کروں گا. اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فرمایا کہ لوگوں, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے, اب تمہارے قبیلے, خاندان, یا آج کے اعتبار سے ہم جغرافیائی جو آپس میں تقسیم ہے, یہ سب تعارف کے لیے, پہچان کے لیے بنائی گئی ہے. ان تمام چیزوں کے بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم تعصب کریں یا ہم مسلکی یا مذہبی یا ملکی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت کریں. میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر دشمن نے ایک ایسی چال چلی, ایک ایسی سازش بنائی ہے کہ اس نے غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط بنا دیا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ وہ اپنی چال میں کتنا کامیاب ہے. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, لیکن جو مظلوم ہے اس کو ظالم دکھایا جا رہا ہے, اور جو ظالم ہے اس کو مظلوم دکھایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا, یہ مطلب کس قدر دشمن اپنے مشن میں کامیاب ہوا, اور یہ ہماری ناکامی ہے. یعنی ہماری پالیسی, ہمارا جو طریقہ تھا, ہمارے جو بھی اختیارات تھے, استعمال کر کے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہ کر سکے. میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر ہمارے سامنے پوری دنیا میں دو کردار ہیں. ہم صرف ہندوستان کی بات کیوں کریں, میں پوری دنیا کی بات کرتا ہوں. ہمارے سامنے پوری دنیا میں دو ہی کردار ہیں, ایک مسلم کردار ہے, ایک اسلامی کردار ہے, ایک غیر مسلم ہے. اب اسی پر ہماری تقسیم چل رہی ہے. آپ دیکھیں کہ جو مسلم کردار ہے اس کو ہمیشہ سے نشانہ بنایا گیا, اس کو ہمیشہ سے ظالم بنا کر دکھایا گیا, اس کو دہشت گرد بنا کر دکھایا گیا. اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں جو خود ظالم ہیں. اگر میں تھوڑا سا ایک تجزیہ کر لوں تو بہت اچھا ہو جائے گا. مثال کے طور پر اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا گیا, اسی بنیاد پر تو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں نا. آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر کتنی جنگیں ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں با اختلاف روایات 27 غزوات ہیں, کل ملا کر 83 88 80 کا بھی لفظ آتا ہے. اتنی جنگیں ہوئی, لیکن ان ساری جنگوں کے اندر آپ اسلام کا کردار دیکھیں کہ دونوں طرف سے جو مقتولین تھے نا, ان کی تعداد تقریباً 1140 بنتی ہے. یعنی 83 جنگیں لڑنے کے بعد 1100 لوگ مرے. اب دیکھیں یہ اسلام کا کردار ہے. اسلام نفرتوں کا مذہب نہیں تھا, اسلام لوگوں کی گردنیں مارنے کے لیے نہیں آیا تھا, اسلام محبتیں دینے کے لیے آیا. اس کے برعکس ہم آج کے جدید دور کے اندر تہذیب یافتہ اقوام جو کہلاتی ہیں, ہم اگر ان کو دیکھتے ہیں, آپ 1945 کی عالمی جنگ دیکھ لیں, ایک جنگ کے اندر 1.5 کروڑ لوگوں کو مارا گیا. ایک بم سے ہی مار دیا, ایک بم سے ہی مار دیا. 1.5 کروڑ لوگ. روس کے 75 لاکھ فوجی مرے, جرمنی کے 28,50,000 فوجی مرے, جاپان کے 15,50,000 فوجی مرے ایک جنگ کے اندر. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں اسلام کیا روایات دیتا ہے. اچھا پھر آپ بر صغیر کے تناظر میں دیکھ لیتے ہیں نا, ابھی قریب ہی آپ کے پاکستان آزاد ہوا, ہندوستان آزاد ہوا. آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کا کردار اس میں کیا رہا, کیا نفرتیں تھی یا محبتیں تھی. ہجرت کے دوران تقریباً 20 لاکھ مسلمان شہید ہو گئے. 2 کروڑ افراد نے ہجرت کی, 90,000 ہماری مائیں بہنیں جنہوں نے اپنی جو ہے عزتیں ان کی پامال کر دی گئی. ذرا سوچنے والی بات یہ ہے کہ بتائیے کیا اس ہجرت میں, اس ملک کی تقسیم میں مسلمانوں نے بھی کسی پہ حملہ کیا؟ کیا مسلمانوں نے بھی کسی کو مارا تھا؟ مسلمان تو ہمیشہ محبت کا درس دیتے آئے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں سے یہ ایک تقسیم چلی آ رہی ہے کہ مسلمانوں پر ہی مظالم ڈھائے گئے. تھوڑی سی میں تاریخ اور بتاؤں گا کہ اسلام یہاں پر کیسے آیا تھا. اسلام یہاں پر 712 عیسوی میں آیا. محمد بن قاسم نے یہیں سندھ پر حملہ کیا, اس وساطت سے اسلام یہاں پھیلنا شروع ہو گیا. پھر 1206 عیسوی کے اندر باقاعدہ بر صغیر میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی گئی. قطب الدین ایبک
جو کہ شہاب الدین غوری کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے یہاں پر دہلی کو تختہ پایا بنا کر یہاں پر اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ لی۔ اس کے بعد سے لے کر 1707 عیسوی تک آپ دیکھیں تقریباً 500 سال کا عرصہ ہے جس میں مغلیہ سلطنت مسلمانوں کے پاس اقتدار بھی رہا، مسلمانوں کے پاس اختیار بھی رہا۔ پھر اس کے بعد 1757 سے یہاں پر جنگ شروع ہوئی، 1857 میں آ کر اسلامی حکومت ختم ہو گئی۔ کل ملا کر تقریباً 1000 سال کا عرصہ ہے۔ آپ ذرا یہ تجزیہ کر کے بتائیے خود ہی، 1000 سالوں کے اندر جب ہندوستان پاکستان کی تقسیم ہوتی ہے، جب ہم افرادی قوت نکالتے ہیں تو ہمیں ہندوؤں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے۔ سوچنے والی بات ہے، 1000 سال تک مسلمان اقتدار میں رہے، اختیار میں رہے۔ اگر اسلام میں جبر ہوتا، نفرت پھیلانا ہوتی، زبردستی مذہب تبدیل کرنا ہوتا تو پھر آج ہندوستان میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ نہ ہوتی۔ کیا بات ہے، دیکھیں نا، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس سے کیا آپ جو ہے نتیجہ نکالیں گے کہ اسلام نے ہمیشہ محبت کا درس دیا ہے، نفرت کی عینک اتارنے کی ضرورت ہے، بالکل تعصب سے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ اس وقت پوری دنیا میں ہمیں یہ کردار نظر آ رہا ہے۔ بات ابھی آپ حضرات کو دیکھ کے میرے ذہن میں آئی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ بھارت میں موجود مسلمان بھی دیکھ رہے ہوں گے اور دنیا بھر میں، یو اے ای میں، امارات میں، گلف کنٹریز میں، سب جگہ پہ جو مسلمان ہیں جس کی کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس بات پہ ذرا غور کریں کہ پاکستان میں کتنی محبت، کتنا احترام ہے۔ اب پاکستان کے اس پیارے سے گلدستے میں جس میں اہل سنت بالخصوص، اگر دو خوبصورت پھولوں کا ذکر کریں ہم کہ دیوبند ہے یا بریلوی ہیں، تو ان دونوں کا تعلق ہندوستان سے ہے اور دونوں کو ہم احترام سے کہتے ہیں جی بریلوی شریف سے ہیں، اور دیوبند بہت خاص ہمارا علاقہ ہے جس سے ہم تبلیغ کے سلسلے کو جوڑتے ہیں، علم اور کتابت کو جوڑتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو نفرت نہیں رکھتے، ہم تو وہاں کے دلوں سے جڑے ہوئے ہیں اور دھڑکتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اگر وہاں کے لوگ یہ اپنے لوگوں کو تعصب کی نگاہ سے دیکھیں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں مزید گفتگو ہوگی۔ آج تمام مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور بالعموم پورے انسانوں کے لیے عدل کا پیغام الف لام میم سے نشر ہوگا، آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید۔ ایک خیالی پولنگ ہم کر رہے ہیں جس میں ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ ہونا چاہیے، کیوں؟ اچھا، میں ذاتی طور سے اتفاق کرتا ہوں ہونا چاہیے، مگر کیوں میں پوچھ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ میچ بڑا بھاری پڑتا ہے۔ کس کو؟ بھارت میں موجود مسلمانوں کو۔ کس طرح سے؟ وہ چھکا یاد ہوگا آپ کو میاں داد کا، جس کے بدلے میں بھارت میں کوئی 12 لاشیں بچیں اور وہ 12 کی 12 مسلمانوں کی لاشیں تھیں۔ یعنی وہاں کے مسلمانوں کو یہ پروف کرنا پڑتا ہے کہ اب ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ایسا ہی آج کا ایک واقعہ، ایک خبر میں بریک کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اسی میچ کے تناظر میں بھارت میں موجود ایک اسکول ٹیچر کو فارغ کر دیا اس کی جاب سے، کیونکہ وہ چہرے پہ مسکراہٹ لے آیا جب پاکستان جیتا تو اس نے خوشی کا، اطمینان کا اظہار کیا اور یہ اس کو مہنگا پڑ گیا۔ یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اس وقت موجودہ نظام جو ان کا ہے، وہ جو ایک انتہا پسندی کی فضا ہے، نہیں برداشت کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ بھارت میں موجود مسلمان ہیں اور میچ چل رہا ہے تو پھر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ میچ دیکھا، اس نے بولے نہیں مجھے نظر ہی نہیں آتا، میچ کو سنائی نہیں دیتا، ہوتا کیا ہے میچ پتہ ہی نہیں ہے، ایسے آپ بن جائیں جیسے آپ نے دال چاول کھایا ہو۔ میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میچز نقصان نہیں دیتے جب ہوتے ہیں؟ اس کے رزلٹ میں بھارتی مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے؟ جیسا کہ ابھی ہم بریک میں گفتگو کر رہے تھے کہ میں ایک کانفرنس میں بھی تھا اور بھی مواقع پر، حج کے موقع پر انڈینس سے ملاقات ہوتی ہے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان سے بھی، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں، اس قدر وہ جبر و استبداد کی زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری تو دعا ہوتی ہے پاکستانی ٹیم ہار جائے، پاکستانی ٹیم جیت جاتی ہے ہمارے گھر جل جاتے ہیں، اللہ اکبر، ہماری عزتیں لوٹ لی جاتی ہیں، ہمارے گریبان چاک کر دیے جاتے ہیں، ایک چھکے پہ 12 انسانوں کا قتل ہو جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ پاکستان کے مذہب پر عمل پیرا ہے۔ یہ پاکستان کا مذہب نہیں ہے۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ جی بات یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ اپنے جگرس کی بنیاد پر لڑا ہے، تیروں کی بنیاد پر نہیں لڑا۔ ہمیں تو سلامتی کا سبق دیا گیا ہے، سل من قطعک واعف عمن ظلمک، ہم نے تو ہر جگہ سلامتی کا پیغام دیا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ بھارت کی اگلی نسل کی بھارت کو کوئی فکر نہیں ہے۔ بھارت کے لیے پاکستان یہ ضرورت ہے، خالی یہی نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان کے لیے بھارتی خطہ ضروری ہے۔ ہر ملک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، اکنامکلی ضرورت ہوتی ہے، فائنینشلی ضرورت ہوتی ہے، روایات، اقدار، تہذیب اور آپ کے شعبے سے وابستہ حضرات جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ان کے درمیان سرحدیں نہیں ہوا کرتی ہیں۔
یہ سرحدیں تو ایک پہچان کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ان سرحدوں کو جان کے لوٹنے کا بنیاد بنا دی جائے اور نفرتوں کو ایسا ڈال دیا جائے کہ آگے چل کر، میں چونکہ فائنینس سے تعلق رکھتا ہوں، ہم یہ جانتے ہیں کہ فائنینشیل مینجمنٹ کے اندر جب ہم کوئی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس فیزیبلٹی کے اندر دشمنیوں کو بیچ میں نہیں لانا چاہتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ایک فقہی سوال میرے ذہن میں ابھی آیا، 2 ٹوک لاکھوں کی بات، اور بہت ہی آزادانہ سوال ہے، ٹی وی کا کیا قصور ہوتا ہے؟ آپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا کوئی قصور ہوتا ہے؟ آپ اس کو توڑ دیں، اس کا گناہ ملتا ہے؟ سر دیکھیں، ٹی وی کی شرعی حیثیت کا مسئلہ بالکل جدا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت آپ جس تناظر میں بات کر رہے ہیں وہ اگر پاکستان کی ٹیم جیت جاتی ہے اور اس پر ٹی وی توڑ دیا جاتا ہے تو اس پر میں نہیں سمجھتا کہ اس توڑنے پہ، شاید اس بنیاد پہ توڑنے پہ کوئی ثواب ملتا ہوگا۔ سیدھی بات ہے۔ خوبصورت۔ اور رہا مسئلہ یہ کہ جناب علی پاکستان کی ٹیم جیت جائے تو ایک اور ٹی وی لے آؤ، ہاں، یہ بھی کوئی ثواب کی بات نہیں ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو اس لیے ٹی وی کو بنیاد نہ بنایا جائے اس ہار جیت کے اندر۔ میں بار بار یہی کہوں گا، یہ کھیل ہے، اس کو کھیل کی حد تک رکھا جائے، اس میں اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت کا سبق ضرور ہمارے دین اور میں یہ دیا کوئی ہے، مردانگی تو نہیں ہے، لیکن اس بنیاد پر تیر آزمانا اور اگلے کا جگر آزمانا یہ بنتا نہیں ہے۔ صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل بجا کہہ رہے ہیں۔ اور ایسے یہ تشدد ہے بھائی، یہ عدم برداشت ہے، اور یہ بھگتنا پڑے گا، ٹی وی بھگتے گا یا بیوی بھگتے گی، لیکن آپ کہیں نہ کہیں غصہ نکالیں گے۔ مفتی صاحب، یہ بہت ایک خوبصورت سوال ہے، میں جانتا ہوں اس میں بہت سے لوگ شائقین تنقید کی نظر سے بہت کم لوگ دیکھ رہے ہیں، مگر ہاں پوچھ رہے ہیں کہ دوران میچ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے کیا آداب ہیں، کیا اچھا پیغام جاتا ہے دنیا کو، اس کے کیا پس منظر میں مناقب ہیں؟ دیکھیے، ہر ایک قوم کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے، اپنی شناخت ہوتی ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی ضروریات دین میں سے ہوتی ہیں۔ میں اس کو اپریشیٹ کروں گا، میں اس کو بہت اچھا سائن کہوں گا، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پر جا کر اپنی شناخت کو چھپائیں نہیں، کیونکہ آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی پہچان، اپنی روایات کو برقرار رکھیں، اور جب نماز کا وقت آئے، کیونکہ یہ تو مومن کی پہچان ہے، اس میں کوئی عار محسوس کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہو سکتا ہے آپ کی یہی وقت پر نماز کی ادائیگی آپ کی جیت کا سبب بن گئی ہو، کیونکہ آپ نے اللہ کی مانی۔ جب آپ اللہ کی مانیں گے تو اللہ کی آپ کے ساتھ تائید آ جائے گی، اللہ کی نصرت آ جائے گی۔ لہٰذا جتنے بھی مسلمان ہیں وہ دنیا کے کسی ملک میں جائیں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، جب اللہ کا حکم آ جائے، یعنی نماز کا وقت آ جائے، تو اپنا کام چھوڑ کر پہلے رب کو راضی کرو۔ اور یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی مشکل آتی، یہ تو فرض نماز ہے، یہ تو آپ کو پڑھنی ہے، جب کوئی مشکل آ جاتی تھی، کوئی بھی تکلیف آ جاتی تھی، تو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرمایا کرتے تھے، یعنی اس مسئلے کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اپنی نماز پر، اپنے دین کو پہچان بنانے پر فخر ہونا چاہیے۔ جہاں بھی دنیا میں آپ چلے جائیں تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ اپنے دین کو پیچھے رکھ کے نہ جائیں، بلکہ دین آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جب دین کو ساتھ رکھیں گے تو اللہ اس دین کی وجہ سے آپ کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ ابھی یہاں پر ایک بات اور بھی ہو رہی تھی کہ نفرتیں پھیلتی ہیں، میچ کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اسلام کی پہچان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن کی تعریف کیا ہے؟ بعض احادیث میں مسلم کی تعریف پوچھی گئی ہے، تو مسلم کی تعریف، چونکہ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، مسلم کا درجہ مومن سے تھوڑا سا کم ہے، مومن کا درجہ زیادہ ہے، تو مسلم کی تعریف تو یہ کی کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لیکن جب پوچھا مومن کون ہے، حضور نے فرمایا من امنہ الناس، فرمایا مومن وہ ہے جس سے پوری انسانیت محفوظ ہو جائے۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم چاہے مسلم ہے، غیر مسلم ہے، سب کو تم سے امن ملنا چاہیے، سب کو تم سے تحفظ ملنا چاہیے۔ اور دیکھیں، انسانیت کی بنیاد پر جس مذہب نے سب کے لیے جو ہے وہ احترام رکھا، وہ صرف دین اسلام ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے صرف انسان کو معزز بنایا انسان ہونے کی بنیاد پر، لہٰذا یہ کانسیپٹ ہمیں صرف دین اسلام دیتا ہے۔ اس لیے یہ بہت اچھا سائن ہے کہ جب نماز کا وقت آئے، ہمارے تمام، بلکہ وہ میں تو یہ بھی نیوز میں نے دیکھی کہ ہمارے جو کوچ ہیں، بیٹنگ کوچ جو باہر سے آسٹریلیا سے آئے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی کہ ڈریسنگ روم کا ماحول ہم نے ایسا دیکھا کہ مسلمانوں کی، ہم نے جو پاکستانی ٹیم ہے اس کا لگاؤ دیکھا ہم نے، کس کے ساتھ؟ اپنے دین کے ساتھ، نماز کے ساتھ، دعا کے ساتھ۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب آپ دنیا کا کوئی بھی کام آپ کریں، لیکن آپ اپنے دین کو نہ چھوڑیں، آپ نماز کو نہ چھوڑیں، آپ اللہ کے احکامات کو نہ چھوڑیں۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو اللہ کی تائید آپ کے ساتھ ہوگی، آپ ہر میدان میں اللہ آپ کو سرخرو فرمائے گا۔ انداز تبلیغ ہے میرے خیال سے یہ۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں حمایت میں بات کر رہا ہوں، جو کہ وہ ہندوستانی پلیئر ہے، مگر چونکہ مسلمان ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے میرا دل دھڑک رہا ہے اس کے لیے، محمد شامی کے لیے، کیونکہ ایک طرف دیکھیں نا، یہ حرام کام ہے، آپ کسی پہ تنقید کریں، ناجائز تنقید کریں، اس پہ الزام لگائیں، یہ حرام کام ہے۔ ایک طرف کون ہے؟ شامی، ایک طرف
سب کے سب ناکامی ہے, اور یہ ناکامی ہے اس کا اظہار آپ لوگ کر رہے ہیں. ایک سوال بنتا ہے یہاں پہ, پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے, یہ جو ورد اور اذکار اور درود اور جتنا کچھ اب میچ کے دوران پڑھتے ہیں, یہ عام زندگی میں پڑھے تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے, تو یہ پاکستان کی محبت ہے, دین کی محبت ہے, اس کا اثر نظر آتا ہے؟ خدا یہ تو نہیں کہتا کھیل کے لیے تم نے اتنا ذکر کر دیا, ویسے کرتے تو کیا ہوتا؟ دیکھیں یہاں پر دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس ہمارے جو نظریات ہیں, ہماری جو تعلیمات ہیں, وہ ہمیں اس طرح کی بہت سارے احادیث میں ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ فلاں کام کے لیے فلاں چیز پڑھ لو, فلاں کام کے لیے فلاں آیت قرآن کی پڑھ لو. چلیں یہ کانسیپٹ تو اچھا ہے کہ آپ پڑھیں, کسی بھی بہانے سے پڑھیں, لیکن یہ بات الگ ہے کہ آپ صرف ایک اسی مقصد کے تحت پڑھیں, بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کو عبادت کے تحت پڑھیں, آپ اس کام کو آپ عبادت کے تحت کریں. اور کہیں کہیں ہمیں اس طرح کی احادیث ملتی ہیں, روایات ملتی ہیں کہ کسی کام کے لیے بھی کوئی نہ کوئی نسخہ آپ کو ایسا قرآنی یا احادیث سے یا آیات سے یا دعاؤں سے دے دیا گیا. لہٰذا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں. ہاں یہ بات آپ نے درست فرمائی کہ فقط میچ کے لیے یہ کام کرنا اور پھر بقیہ زندگی سے ان چیزوں کو لیس کر دینا, یہ بری بات ہے. یعنی آپ چونکہ آپ کا انحصار اللہ کی ذات پر ہے نا, امید اللہ کی ذات پر ہے, آپ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں, وظائف اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ اللہ کی تائید چاہتے ہیں, اللہ کی مدد اور نصرت چاہتے ہیں, تو اس لیے آپ اس کانسیپٹ سے اس کو ضرور پڑھیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن جب آپ اس معاملے سے ہٹ جاتے ہیں تو تب بھی آپ کا تعلق ان سے قائم رہنا چاہیے. ایک اور سوال ہے مفتی صاحب, وہ سوال بڑا خاص ہے, لوگ شرطیں لگا رہے ہوتے ہیں. اب یہ سوال موجودہ نسل کے لیے بڑا خاص ہے. بیٹنگ جسے آپ کہتے ہیں, یعنی وہ پیسوں والی شرائط کہ بھئی آج پاکستان جیتے گا, آج انڈیا ہارے گا, آج نیوزی لینڈ کا میچ ہے. اس سے پہلے میں کام کرتا ہوں, کچھ پیشن گوئی کر دیتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے, کیونکہ بہت سے پیشن گوئی کرنے والوں نے, خواتین و حضرات, پیشن گوئی کی تھی کہ بھارت جیتے گا, اور میں دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا, 85% انہوں نے بھارت کی طرف کہا کہ ہمارے سارے جو طوطے موتے ہوتے ہیں, کارڈز ہوتے ہیں, وہ بھارت کے لیے. اس میں کس حد تک حقیقت ہوتی ہے اور کس حد تک جائز ہے یہ؟ ہم فائنانس کے اندر فیکلٹی میں ایک چیز پڑھاتے ہیں, انسرٹینٹی, جس کو عربی میں کہا جاتا ہے قمار, جوا, سٹا. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک ممکنہ یا غیر ممکنہ چیز, کسی بھی ایک سینیریو کے اوپر اپنے مال کو داؤ پہ لگا دینا, اور ایسے لگانا کہ یا تو اس کے حاصل ہونے پر اگلے کا مال میری طرف آ جائے گا یا میرا مال اگلے کی طرف چلے جائے گا. یہ انسرٹینٹی جو ہے وہ اسلامی بائی لاز, ضابطۂ فقہی ضابطوں کے مطابق بالکل غلط ہے. اچھا. اور اس کا ایک بڑا خوبصورت سا شریعت نے متبادل پیش کیا. کیا؟ دیکھیں, مجھے آپ نے موقع دیا تو مجھے دو باتیں سنیے گا. ایک تو متبادل بتاؤں گا اور دو نقطے اور عرض کروں. متبادل یہ ہے منت. اگر مجھے یہ فتح ظفر حاصل ہو گئی تو ایسی صورت میں جی میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا. محمد رضوان صاحب کے تاثرات آپ نے سنے تھے, انہوں نے کہا کہ میں میدان میں اتر رہا تھا اور میں دل سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ نہ کپتان سے ہوتا ہے, نہ طاقت سے ہوتا ہے, نہ پریکٹس سے ہوتا ہے اللہ سے ہے, اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے, غیروں کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی ناکامی ہے. آپ سوچیں تو ایک کرکٹر ہے, وہ ایک شعبے سے وابستہ ہے, لیکن اس کے دل کی ایمانی حرکت, جب وہ ایسا ایمان لے کر میدان میں اترے گا تو جھنڈا گاڑ کے ہی آنا. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن حالات کے اوپر آپ نے نشاندہی کی, میرا سوال وہاں سے ایک چل رہا ہے جو کہ آپ کے سوال سے اس وقت ریلیٹڈ نہیں ہے, کہ کیا کبھی عموماً انڈین ٹیم جیتتی ہے, کیا کبھی پاکستان میں بسنے والے ہندوؤں میں سے آن ایئر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پاکستانی ٹیم ہارنے کی وجہ سے ہمارے ان ہندو شہریوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی تشدد ہوا؟ کبھی نہیں. وہ ہمارے غم میں شریک ہوتے ہیں. کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ ان کا گھر جلا دیا گیا؟ ہمارے کراچی میں جا بجا ہندو برادری رہتی ہے, اور کبھی پاکستان میں کراچی ایک بہت بڑا ہب ہے تعلیمی اداروں کا, تو کیا کبھی کسی تعلیمی ادارے میں پڑھانے والے بہت سارے ہندو اساتذہ ہیں, کیا کبھی کسی کو ہندوستان کے تذکرے میں فارغ کیا گیا ہے؟ کبھی نہیں, کبھی نہیں. یہی تو پاکستان ہے, اور یہی جنہ کا پاکستان. ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی تاریخ میں پاکستان میں آپ مجھے کوئی 1-2 کیس بتا دیں. الحمدللہ رب العالمین. مجھے شکر ہے, اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں پروردگار سے کہ ہم پاکستان میں موجود ہیں, اور اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. بہت سی ترجیحات ہیں, اصلاحات ہوں گی, ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا, مفتی طاہر عباسی صاحب کا, مفتی وسیم بندگی صاحب کا. خواتین و حضرات, آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں. بھارت میں موجود مسلمان اور دیگر ممالک میں موجود سب کو میں شکریہ کہوں گا اور دعائیں دوں گا, اور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جانوں کی حفاظت کرے, آپ کی ایمان کی حفاظت کرے. بالخصوص یہ ساری چیزیں یہاں رہ جائیں گی, تقویٰ وہاں تک پہنچے گا, اس کا بھرپور اظہار کریں, اور ایسا نہ ہو کہ کسی کی دل آزاری ہو. آج پاکستان کا جو بھی میچ ہے اس کے لیے پاکستان کی ٹیم کو بیسٹ وشز. کوئی بھی صورت نکلے, سیکیورٹی کا انتظام تو آپ نے کر کے دینا ہے ان کو, خاص طور سے تاکہ یہ آئیں اور آپ کی محبت میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا. اللہ کی امان میں.